السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا جب عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس میں سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رضین عقالی سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا ہوا میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوقات کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبیدہ بن سمیت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کی پیدائش سے 5000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کر دی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے۔ اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی قلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمانوں زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین پہ پہاڑ کو، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، مسائل، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین پہ چپائیوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا
جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ تھے۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلے نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آنکھ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت ساری آیات اور حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مرکز یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ آج ہماری سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بگ بینگ کے دھماکے سے ہماری کائنات وجود میں آئی، لیکن آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی قرآن نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ جس تک سائنس آج پہنچ سکی ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، بس اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا، ہم باخوشی حاضر ہیں۔ بہرحال آج کی موجودہ کائنات کے وجود میں آنے سے قبل زمین اور آسمان ایک ہی شے تھے، جو ایک زبردست دھماکے سے الگ الگ ہو گئے۔ اس دھماکے کے بعد خالق کائنات نے آسمان سے، جو اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور زمین سے فرمایا، تم دونوں اکٹھے ہو کر حاضر ہو جاؤ، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں زمین اور آسمان اس حکم پر حاضر ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم حاضر ہو گئے تیرے حکم پر۔ تو اس طرح مخالف عناصر بھی وجود میں آ گئے، اور جب یہ عمل جاری تھا تو سیارے اور ستارے ٹھنڈے ہونے لگے اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تشکیل کردہ ان قوانین قدرت کے تحت ان ستاروں اور سیاروں کی شکلیں متعین ہونے لگیں، جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور دوسرے تمام سیارے اور ستارے پیدا فرمائے، جن میں ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے یا مدار ہیں، جن میں وہ گردش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ دن رات، چاند سورج بنائے اور پوری کائنات تخلیق فرمائی۔